حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی بٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، ایک پردیسی آدمی ہوں۔ بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا، میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے۔ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، مگر میں باصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور سادات کرام کے گھر پہنچا۔ سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ عز و جل تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یوں دعا دی، اے اللہ عز و جل، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلد عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ربیع فرماتے ہیں، حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے میں ہی مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جوں ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اور اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ تعالی آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے، ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ یقیناً یہ اللہ عز و جل کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آن پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا، اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی سایہ مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی جان انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم روضہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ خیر، میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ ہے کیا۔ اسی میں نیند نے گھیر لیا۔ میری ظاہری آنکھ تو بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے ربیع، ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے، جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ اس دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیحا،
یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔